اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے. جس چیز کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے. چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے. یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے. اس کی طاقت مسلمان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے. دھیان سے سننا یہ مثال. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, سردی ہے جی, سردی ہے, رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے. آپ اس سے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو, ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو. وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. سنو کیا کہے گا, میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان. واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا. یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا ہیں بھائی, یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہماری بات میں آ رہی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے. تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو, اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے, اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے جیسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے, اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی. جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا. میں اٹھ ہی نہیں سکتا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے, یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو, وہ کسی بھی حال میں ہو, اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے, یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا کہ ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا, اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر تم نے چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا. اللہ نے نہیں فرمایا کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات ہے. جو کام جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے, یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزوں, جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا
چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں. باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالشت لکڑی چاہیے. وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے. 1 انچ بھی نہیں دیں گے. یہ ہماری تھوڑی سی بات مان لو. میں عرض کرتا ہوں کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان کے خاندان کٹ رہے اور دوریاں پیدا ہو رہی. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے. آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر. آپ اتنی سی بات مانیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت خوب بیان کریں، خوب عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے، اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ تناؤ سے جو ہے نا ہمارے آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے. تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں صرف اس لیے تجھے پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے پیار کرتا ہوں. حضرت کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے. آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضرت کا بوسہ لیتے تھے. کفار نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا. کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو ہم عمل کر ہی رہے ہیں. سنو تو صحیح، اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے. اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے. تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں. آپ نے سوچا کہ حضرت کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے یہ اس کے بغیر. اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جاویں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جاویں بغیر دل کے ارادے کے. ظاہر بات ہے کہ نبی تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خیال آیا اور وہ خیال بھی آپ نے
زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اللہ، کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، حالانکہ آپ کا جھکنا دل سے نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے کہ آپ ہلکے سے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا۔ حضور اکرم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، عدی بن حاتم سے آپ نے یہی فرمایا تھا۔ عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا۔ ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوپ اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے پوپ اور پادری حلال کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ جی ہاں ہم ان کے کہیں کو مانتے تھے۔ فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب اللہ کے سوا بنا لیا تھا۔ تیسرا بات ہے میرے دوستو عزیزوں، سر کا جھکنا جھکاؤ نہیں ہے، اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر و شرک صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکا دیں۔ سوچو تو صحیح، صرف نماز رہ گئی، صرف نماز رہ گئی جسے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں، تجارتوں میں، خرچ کرنے کمانے میں، لباس اور شکلوں میں، تمام چیزوں میں مسلمان جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف۔ اتباع سنت ضروریات میں بھی، اتباع سنت ضروریات میں بھی، ضروریات میں بھی اتباع سنت، اس بات اتباع سنت سے ثابت ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ ہماری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں۔ اتباع سنت بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اللہ، اللہ کے رسول کی طرف ہے یا ان کے دشمنوں کی طرف ہے۔ ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا، ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے۔ ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے۔ اگر اتباع سنت پر ہو تو پھر آپ کے دل کا میلان، اس لیے کہ اصل توجیہ دل کی توجیہ ہے، رخ کا صحیح ہونا دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے، اصل نیکی دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کے بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں
کہ اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوشش کرنا کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کوئی نماز روزے سے تھوڑی کوئی روک رہا ہے ہمیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، تو انہیں کل فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے باطل کے